السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، پارہ نمبر 29، سورہ ملک، آیت نمبر 1۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو صاف لفظوں میں یہ کہا گیا تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اس میں سے ایک ہے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں۔ ہاتھ کا ذکر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا کہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ید بیدہ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو ید عربی ورڈ ہے، ید کا مطلب ہاتھ۔ تو جیسا کہ پچھلے درسوں میں بتایا گیا کہ اللہ کی جو بھی صفات ہیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان صفات کو ہم کسی مخلوق سے میچ کر سکتے، یہ سب منع ہے۔ بلکہ جو صفات جیسے آیا ہے یا آئی ہے حدیث قرآن کے اندر، ویسے ہی ہم کو ماننا ہے، بغیر میچ کیے ہوئے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر چینج کیے ہوئے، ہو بہو ویسے ہی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا تو ہم کو ایمان لانا کہ ہاتھ ہے اللہ کا۔ کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم کسی مخلوق سے میچ کریں، انسان کے ہاتھ سے کسی اور سے، استغفر اللہ، یہ منع ہے، ممنوع ہے، الاؤ نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے جو اس کے شائع نشان ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ ہمارا ہاتھ ہماری طرح ہے، دوسری مخلوق کا ہاتھ دوسری مخلوق اس کی طرح ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ کیسے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو کیسے میں ہم کو نہیں جانا ہے، ڈیٹیلز میں نہیں جانا، بس ہے تو یہ ہم کو ماننا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ کا ذکر یہ صفات میں سے ہے، اور ہاتھ کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیتوں میں آیا ہے۔ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، وجہ، چہرہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا حدیث قرآن کے اندر کہ اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اچھے بندوں سے محبت کرتا ہے، نافرمانوں سے نفرت کرتا ہے، یا کافروں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ساری بہت ساری صفات آئی ہیں حدیث قرآن کے اندر، تو ویسے ہم کو ماننا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی مخلوق کی صفات سے میچ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ غصہ ہونا اللہ کا، ناراض ہونا یا اللہ کا راضی ہونا، خوش ہونا کسی اچھے کام سے، اچھے بندوں سے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ لیکن اس کو ہم میچ نہیں کر سکتے کسی مخلوق سے، کہ جیسے ہم خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم ناراض ہوتے ہیں، نہیں، جیسے کہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ کی جو شان شان ہے، جیسے ناراض ہوتا ہے ویسا، ہمیں اس کی کیفیت اور ڈیٹیلز نہیں معلوم۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات کو ماننا ہے، اور اللہ کی کسی بھی صفت کو انسان کی صفت سے یا کسی مخلوق کی صفت سے میچ نہیں کرنا ہے۔ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے مطلب اللہ سزا دیتا ہے، کہا کہ یہ تعویل ہے، غلط ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے مطلب اللہ ثواب دیتا ہے، اس طرح کہنا یہ غلط ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں یا بات کرنے میں کہتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا تو اس کو کہ مطلب کہ اللہ سزا دیتا ہے، اللہ راضی ہوتا، خوش ہوتا مطلب کہ اللہ نعمت دیتا ہے۔ ایسے سب ترجمہ کرنا، ایسے کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جیسی صفت اللہ کی بیان کی گئی ویسے ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ بات امام صاحب کی لکھی ہوئی ہے الفقہ الابسط صفحہ نمبر 56 کے اندر، الفقہ الابسط صفحہ نمبر 56۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، وَلَهُ يَدٌ وَجْهٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے ان یدہ قدرتہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قدرت، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ
یا کہے کہ اللہ کی نعمت، اللہ نعمت دیتا ہاتھ مطلب نعمت، یہ بھی غلط ہے. یہ ہے اللہ کی صفت کا انکار کرنا. یہ تو قدریہ کا اور معتزلہ فرقوں کا طریقہ ہے. یہ قول ہے، یہ بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کتاب الفقہ الاکبر، کتاب الفقہ الاکبر، صفحہ نمبر 302 یعنی 302. اب بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے ہیں، اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اس کا اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ قبضہ قدرت، یہ غلط ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے کتابوں کے اندر کہ جب اللہ کے ہاتھ کی بات آتی ہے یا ترجمے لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے قبضے قدرت میں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہ یہ طریقہ غلط ہے. ہاتھ تو ہاتھ کا ہو، کہنے میں کیا پریشانی کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اس کو چینج کر دینا یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ صفت کا انکار کرنا ہے. تو جہاں بھی اللہ کے ہاتھ کی بات آتی ہے تو انڈیا پاکستان کے مسلمان عام طور پر اس کو کہتے ہیں قبضہ قدرت. جس سے حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو اس کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. غلط ہے، جس کے ہاتھ میں کہا جائے، یہ صحیح ترجمہ ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا. یہی طریقہ چاروں ائمہ کا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. چاروں ائمہ جو چار مسلک مشہور ہیں، جن کے چاروں اماموں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی تمام صفات کو مانا جائے، اور جیسے صفت ہے ویسے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کہا جائے، چہرہ ہے تو چہرہ کہا جائے، غصہ تو غصہ، ناراضگی تو ناراضگی، محبت تو محبت. اس کو چینج کر دینا، کسی اور معنی میں بدل دینا، ان ائمہ نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اللہ کی صفات کو کسی اور لفظ سے اس کو تعبیر نہیں کر سکتے، ورنہ اس میں تحریف ہو جائے گی. جہمیہ اور معتزلہ نے یہ کام کیا کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا یا کسی مخلوق سے میچ کر دیا. اہل سنت والجماعت کا صحیح مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرے یا میچ کر دے یا بدل دے یا تعویل کر دے. ہم اللہ کے نام اور صفات میں تعویل نہیں کر سکتے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے بہت اہم کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے عقیدہ واسطیہ، العقیدۃ الواسطیہ. عقیدہ واسطیہ کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے صاف لفظوں کا ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه وبما وصف به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان جو ہم لاتے ہیں اور لائے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو اللہ پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ نے جن صفات سے اپنے آپ کو کہا ہے، متصف کیا ہے، ہم اس پر ان صفات کو بھی مانیں، اس پر ہم یقین رکھیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی جس صفات کا ذکر کیا حدیث کے اندر، اس پر بھی ہم ایمان لائیں، اس کو بھی ہم مانیں. اور چار ورڈ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے علماء: من غیر تحریف ولا تعطیل، من غیر تکییف ولا تمثیل. کہ یعنی اس میں ہم تبدیلی نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے اور تعطیل نہیں کریں گے، یعنی انکار نہیں کر دیں گے اللہ کی کسی صفت کا. اور کیفیت بھی ہم بیان نہیں کریں گے کہ اللہ کی یہ صفت اس طرح سے، اللہ سنتا اس طرح سے، تو کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. اور تمثیل یعنی مثال نہیں دے سکتے، مثال نہیں دے سکتے. اللہ کسی صفت کو مثال نہیں دینا کسی مخلوق سے کہ اللہ کی یہ صفت اس طرح سے. تو یہ چار ورڈ بہت اہم ہیں: تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل. کہ اللہ کسی صفت کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں سکتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم میچ نہیں کر سکتے کسی مخلوق سے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 11: لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیونکہ اللہ کی جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو جب اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کی کسی صفت کو ہم کیسے میچ کریں گے کسی اور کی صفت سے؟ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ درگاہ مزار کو مانتے ہیں، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے، تو ویسے آپ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو بغیر درگاہ پر جائے ہوئے، بغیر مزار پر جائے ہوئے، یا کسی بزرگ کا وسیلہ لگائے ہوئے؟ تو گویا کہ یہ بہت بڑی توہین ہے. کیسے اللہ کو آپ میچ کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کسی چھت سے یا کسی سیڑھی سے؟ استغفر اللہ.
لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے مثال دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ ایسی باتیں اگر ہم مسلمان اس کو سمجھ جائیں تو بہت سے مسلمان شرک سے ایسے دور ہو جائیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.